کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور عام انسانوں کی موت کا کیا فرق ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت انبیاء علیہ السلام صلوات والسلام کی موت کا عقیدہ حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے موت رکھا ہے۔ دنیا میں کسی کو بھی دوام و بقا نہیں۔ کلو من علیہا فان کے مطابق ہر ایک کو یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اس قانون الہی سے کوئی ولی و نبی خارج نہیں۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا انکا میتون و انہم میتون۔ ترجمہ: بلا شبہ آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی ہے۔ چنانچہ اس ارشاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال حق ہوا، اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا، منتخب فرما لیا۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ترجمہ: پھر اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ رہ جائیں گے۔ قرآن مجید میں آل عمران میں ہے، ترجمہ: اور محمد خالص رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں گے تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ ان تمام آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور وصال حق ایک قطعی اور حتمی امر ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن مجید میں قبل از وقت وصال کی خبر دے دی گئی تھی، اور متعدد صحیح اور صریح روایات میں بھی ملتا ہے۔ اور امام بخاری نے تو باب بھی قائم کیا ہے، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وفات کے نتیجے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت خاتم نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین اور دفن اور قبر وغیرہ کا انتظام فرمایا۔ اپنے ہاتھوں سے لحد مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتار کر دفن کیا، یہ ایک حقیقت ہے ثابت شدہ جو قرآن و حدیث اور امت مسلمہ کے اتفاق اور اجماع سے ثابت ہے، جس کا کوئی شخص منکر نہیں ہے۔ پچھلے اوراق میں موت کے معنی اخراج الروح عن الجسد یا انفاق الروح عن الجسد سے کیا گیا تھا، اور عرف میں بھی موت جان نکل جانے کا نام ہے۔ علماء نے بھی موت کے معنی کیا ہے کہ روح کا تعلق جسم سے منتقل ہو جائے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے اور آسمانوں پر لے جائی جاتی ہے، پھر اپنی جگہ پر جو مقرر رہے رکھی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روح جسم سے نکالنے کے بعد بھی حس و شعور یعنی روح کا تعلق جسم سے باقی ہے، تبھی تو عذاب اور ثواب کا معاملہ محسوس کرتا ہے۔ اور نیند میں روح جسم میں نہیں ہوتی مگر بندہ زندہ ہوتا ہے۔ روح کا تعلق جسم سے یا منتقل ہونا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اب ایک بات کھل کر سامنے آ گئی، وہ یہ کہ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے اور ادراک سے بہت بالا تر ہیں۔ وہ یہ کہ جب تک ہم روح کی حقیقت نہ جان لیں اور یہ نہ سمجھ جائیں کہ جسم میں وہ داخل ہونے سے تعلق رکھنے کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کے نکل جانے اور تعلق ہونے کا مطلب بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اور جب ہمیں روح کی حقیقت معلوم ہی نہیں ہے تو اس کی صفات اور افعال کا ادراک عقل ناساز سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ روح کا سوال حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا بتلایا، قل روح من امر ربی۔ روح اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے۔ اب امر الہی کو سمجھنے کی کس میں صلاحیت ہے اور کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ پھر جسم نہیں تھا تو روح تھی، اور عالم ارواح میں بھی تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے، الارواح جنود مجندات۔ ارواح آپس میں ایک دوسرے سے متعارف رہتی ہیں، اسی لیے مناسبت یا عدم مناسبت دنیا میں ہوتی ہے۔ تو امر الہی سے جسم میں آئی اور جسم سے تعلق ہو گیا، اور یہ تعلق حالت نیند میں بھی رہتا ہے، جبکہ نیند موت کی بہن ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔